ابھی وہ وسیم رضوی، وہ گونگا، وہ بہرا، وہ ایمان فروش، وہ بے ضمیر انسان ہمارے قرآن پر اعتراض کرتا ہے۔ وسیم رضوی عبداللہ سالم کا تمہیں چیلنج ہے، قیامت تو آسانی سے آ سکتی ہے، لیکن تم ہمارے قرآن سے 19 آیت تو دور کی بات، تم قرآن سے 19 نقطے بھی ہٹا نہیں سکتے، کیوں؟ یاد کرو، بتاؤ اپنے گروؤں کو، بتاؤ اپنے نیتاؤں کو، نکیرس پر بننتی ورتانی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے فیصلے میں، اللہ کے قانون میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، اور اسٹرانگ طور پر کہا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قرآن میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تم جن ہاتھوں سے تم 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتے ہو، پتا ہے یہ قرآن کون ہے؟ اس کو مٹانے انگریز آئے تھے، انگریز خود مٹ گئے۔ اسی قرآن کا چیلنج کیا تھا بڑے بڑے سورماؤں نے، اسی قرآن کے فیصلے کا منشے کا چیلنج کیا تھا۔ کون؟ نمرود نے، زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون نے رب کی وحدانیت کے سامنے کھڑا ہوا، زمین آسمان کے بیچ لٹکا دیا گیا۔ کن کو؟ فرعون کو، دنیا کے اندر رب کا دعویٰ کرنے والا۔ اسی لیے وسیم رضوی، منسٹری کی کرسی اگر تمہیں ملی ہوئی ہے تو یہ کرسی تمہارے لیے تمہاری قبر بن جائے گی۔ تم اللہ کی سے مقابلہ مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے تم بغاوت مت کرو۔ یہ ہمارا قرآن نہیں، یہ کسی مسلمان کا قرآن نہیں، یہ اللہ کا کلام، یہ بھارت کا سمویدھان نہیں ہے۔ کسی ڈبل اے لے آؤ، مسلمانوں کا نام نکال دو، NRC لاگو کر دو دھرم کے نام پر، کسان کے لیے قانون لے آؤ ان کے خلاف میں، یہ تمہارا قانون ہے، تم جو چاہتے ہو لکھ دیتے ہو، لیکن قرآن میں کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ قرآن تمہارے ابا کی دادا کی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہی اس کو کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن قیامت تک اللہ نے بھی کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ کے ضابطے کے حساب سے اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تم قانون بدل سکتے ہو، قانون تمہارے ہاتھ کی لکھی ہوئی، قرآن نہیں بدل سکتے، قرآن اللہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز۔ میرے بھائیوں، ہم بات کر رہے تھے کہاں پہ؟ بھارت کے تیمور لنگ آیا، تیمور لنگ کے بعد اس دیش میں ایک خاندان آیا، لودھی کے بعد آئے کون؟ بابر۔ 1526 میں بابر آیا، اور 1526 سے لے کر 1857 تک بابر کی خاندان کی حکومت چلی۔ یہ جتنے بھی جہانگیر اور جلال الدین اکبر، سلیم، جن کا نام کے اوپر ایک پکچر فلم بھی بنی ہوئی، مغل اعظم، مغل، وہی بابر کے خاندان کو مغل بولتے ہیں۔ اور بھارت کے ان راجنیتاؤں کو سب سے زیادہ دشمنی، الرجی انہی مغل خاندان سے ہے۔ تو یہ 300 سال مغل خاندان کی حکومت، لیکن پورا ملائیں کب سے؟ 1191 سے لے کر 1857 تک مسلم امپیرر جتنے بھی تھے، کسی بھی مسلمان بادشاہ نے بھارت کی دھرتی پر کسی بھی گاؤں میں کہیں پر بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو۔ ہوتا ہے نا، بادشاہ ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب سے قانون نافذ کرتا ہے۔ بابر کہہ سکتا تھا، تیمور کہہ سکتا تھا کہ کلمہ پڑھو نہیں تو تمہاری گردن اڑا دوں گا، لیکن نہیں کہا۔ جلال الدین نے بھی نہیں کہا، بلبن نے بھی نہیں کہا، لودھی نے بھی نہیں کہا، قطب الدین ایبک نے بھی نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، بلکہ سب کو اپنی اپنی کرسی کو آگے بڑھانا تھا، کرسی کو مضبوط کرنا تھا۔ ایک بادشاہ، ان 700 سال میں صرف ایک بادشاہ ایسا گزرا کہ جس نے تبلیغ کی، تبلیغ مطلب ٹو کنوے دا میسج آف اسلام، کنوے دا میسج آف اسلام ٹو دا نان مسلم پیپل، جو
لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتے, اس کی حقیقت کو نہیں جانتے, اللہ کی وحدانیت کے اندر وہ گڑبڑی کرتے ہیں. تو یہ ایک بادشاہ گزرا جس نے علماء کے ذریعے یہ کہا کہ ندوی صاحب مدرسے میں نہ بیٹھیں, مدرسے میں بچوں کا سبق سن لیا جی, تو اب اٹھائیے اپنا بوریا بستر, اب اٹھاؤ اپنا چھاتا, اٹھائیے بائک میں بیٹھیے, جائیے قریب کے گاؤں میں, وہاں پر نان مسلم ہیں, ان کو جا کر سمجھائیے کہ اللہ ایک ہے, مرنے کے بعد تمہیں جنت اور جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا, محمد تمہارے آخری نبی ہیں, اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے, کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ پیغام لوگوں کو پہنچاؤ. صرف ایک بادشاہ جس کا نام محمد تغلق تھا, محمد تغلق نے بھی کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کی. یہ جتنے بھی تھے مسلمان امپیرر, ہم تاریخ کو بہت غور سے پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں پورے جوش اور پورے طاقت کے ساتھ کہ بھارت کے نوجوانوں, آپ کو کھڑا ہونا ہوگا. صرف موبائل میں فیس بک چلانے سے یا موبائل میں واٹس ایپ گروپ بنانے سے ہم باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بنگال کے اندر الیکشن چل رہا, پتہ ہے اس الیکشن میں واٹس ایپ گروپ استعمال ہو رہا. ایک نیتا نے کہا کہ ہمارا ایک گروپ میں 18 لاکھ آدمی, ہم کوئی بھی میسج ڈالتے ہیں تو 18 لاکھ آدمی تک پہنچتا. ان کا ایک مقصد ہے میرے نوجوانوں, کیا مقصد ہے؟ کہ ان کو بنگال میں حکومت قائم کرنی, اسی لیے وہ محنت کر رہے ہیں. آپ کیا کرنے کے لیے گروپ بناتے ہیں؟ کوئی مقصد ہے, کوئی ٹارگیٹ ہے آپ کے سامنے؟ کوئی ٹارگیٹ نہیں, کوئی مقصد نہیں. ایک مقصد بناؤ اپنی زندگی کا, ایک ٹارگیٹ فکس کرو اپنی زندگی کا. رات ہم پروگرام میں بوریو صاحب گنج میں تھے, یہاں سے تو بظاہر بہت قریب ہے, لیکن جب آپ گھوم کر کے جاتے ہیں بھاگلپور ہو کر کے تو بڑا لمبا پڑتا. یہ تو حضرت مولانا ندوی صاحب کی اصرار اور ضد کہ کہاں تک پہنچے شیخ, کہاں تک پہنچے شیخ. میں خود سے دوڑا آپ کے یہاں پہنچا ہوں کیونکہ ان سے ہم نے وعدہ کیا. وہاں کے نوجوانوں کو ہم نے ایک پیغام, ایک بات یہ کہی, ہم نے کہا کہ نوجوانوں آپ اپنا ٹارگیٹ فکس کرو. ٹارگیٹ کہ ہمارا یہ ٹارگیٹ. دیکھتے ہیں جب فٹ بال کھیلتے تو دونوں طرف گولی ہوتی, گولی کا وہ گول کرنے کا, اور پورے 22 کھلاڑی ایک دم دوڑتے ہیں پاگل کتے کی طرح ایک گیند کے پیچھے. کیوں؟ ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے گول کر دیں, پوائنٹ لے رہے. کسی کی پیر ٹوٹ جاتی, کوئی منہ کے بل گرتا, کوئی پریشان ہوتا ہے, کس لیے کہ میں گول کر دوں, ہمارے پوائنٹس بڑھ جائیں. کیا ہم مسلمانوں نوجوانوں ہم اپنی زندگی کا ٹارگیٹ فکس نہیں کر سکتے؟ ٹارگیٹ فکس کرو. کیا ٹارگیٹ؟ میں بتاتا ہوں. اگر آپ کو دلچسپی ہے کہ آپ کو راجنیتی میں آنا ہے تو سیاست صحیح طریقے پر غلط نہیں, آپ سیاست کے میدان میں بھی آؤ, ٹارگیٹ فکس کرو, محنت کرو. اس کے بعد اگر آپ تجارت میں آنا چاہتے تو تجارت کے اندر بھی آپ آؤ, محنت کرو. آدمی ٹھیلا بیچ کر امبانی بن گیا. انل امبانی کا دادا کولڈ ڈرنک بیچتے تھے ممبئی کے علاقے, گاؤں کے اندر, ممبئی شہر کے اندر کولڈ ڈرنک بنا کر بیچتے تھے. تب جا کر آج کی تاریخ میں محنت کی تو ایشور نے ان کو فراوانی کی, آج وہ امبانی بن گئے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی محنتی نہیں ہوتا ہے, باپ کے دولت ہے, باپ کی طرف سے پراپرٹی ہے, دی ہوئی ہے, شراب پیتا ہے, اڑاتا ہے, عیاشی کرتا ہے, تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس چھت بھی نہیں ہوتی. تجارت کریں آپ, ضروری نہیں کہ 1 لاکھ روپے سے کریں, 15-20 ہزار روپے سے شروعات کیجیے. شروع کریں گے ٹارگیٹ فکس کیجیے کہ ہم کو 1 سال میں بزنس اتنا ڈیولپ کرنا ہے. اگر آپ ایجوکیشن لائن میں تو بہت اچھا, اس لیے کہ the primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society.
اگر آپ کے گاؤں میں الٹریسی ہے، جہالت ہے، اور ہے جہالت، کیوں ہم آ رہے تھے راستے میں اس گاؤں، آپ کے گاؤں سے باہر، ہم نے ایک جوان لڑکے سے پوچھا کہ بھائی مجھے جہاں جلسہ ہو رہا وہاں پہ جانا. وہ بول رہا کہ جلسہ ہاں ہو تو رہا ہے، یوں جائیے یوں جائیے. ان سے پوچھا راستہ تو ایسا بتا دیا کہ ہم یہاں سے قریب آ کر پھر واپس چلے. ہم نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں ہے جلسہ گاہ. حضرت مولانا نے جو لوکیشن بھیجا وہ لوکیشن کبھی کہیں اور دکھا رہا، کبھی کہیں اور دکھا رہا. یعنی اس نوجوان میں یہ سلیقہ نہیں تھا کہ ایگزیکٹ وہ کہنا کہ ہم کو جلسے کا پتہ نہیں ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے جلسہ کا قریب کا. ارے جلسہ جہاں ہوتا ہے تو آس پاس کے 10-5 بستی والے کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جلسہ ہو رہا، لیکن سلیقہ طریقہ ترتیب نہیں. بات کریں گے تو ایک دم ایسے ہمارے مسلمان جو بالکل اخلاق سے بالکل عاری ہو. آپ انگریز سے جا کر ہاتھ ملائیے، انگریز کے سامنے آپ بات کیجئے، آپ کو ہنس کر بات کرے گا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.